السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نیت اور اخلاص سے ریلیٹڈ ہے۔ میں شارٹ ٹائم میں یعنی 7 سے 10 منٹ کے اندر یا اس سے تھوڑا کم زیادہ وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے چند احادیث رکھوں جس سے نیت اور اخلاص کی اہمیت اسلام میں واضح ہو سکے۔ اسلام میں اس نیت اور اخلاص کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے یہ میں نے جو رکھی ہوئی ہے اسی میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور میں اس حدیث کو پورا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی دوسرے لفظوں میں باماورا اس طرح سے کہیں گے کہ ہر ایک کو اس کی نیت کا پھل ہی ملتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو بس اس کی ہجرت پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ تو بس جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے اور کسی عورت کے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہجرت کرنا، اسلام لے آنا اور حج کرنا یہ پچھلی تمام چیزوں کو گرا دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جتنے گناہ ہوتے ہیں انسان کے وہ مٹا دیے جاتے ہیں ہجرت کرنے سے۔ لیکن ایک شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کے لیے تو اللہ نے وہ ریوارڈ رکھ دیا کہ اس کے گناہ مٹا دیے گئے۔ لیکن ایک نے ہجرت کی دنیا کے لیے، دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ آیا کہ میں یہ چیز حاصل کر لوں گا، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے، تو اس کی پھر ہجرت کہا گیا کہ اسی کے لیے، یعنی اس کو اس کے گناہ نہیں مٹائے جائیں گے، اس کو کچھ نہیں اس میں سے ملے گا۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے یہاں سے ایک جنرل رول سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی عمل جب کیا جائے گا، نیک عمل اگر جس کو کہیں اچھا عمل، اگر اس کے پیچھے موٹیو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو وہ تو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ لیکن اگر موٹیو اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب زندگی کو نمونہ بنا کے تو میں یہ نیک عمل کرتا ہوں، تو اصل موٹیو اس کا یہی ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جسٹ میں بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اگر کوئی بچے سن رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ چلے کہ پیچھے موٹیو یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور اپنی نیت کو اسی طرح درست کریں۔ کوئی بھی عمل سوچیں تو اس کے پیچھے یہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو پھر تو وہ عمل آپ کا مقبول ہوگا، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس میں آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ اللہ کے ہاں چھوٹا عمل خالص کیا گیا، اس کی وقت بہت ہے، اس کی نسبت ایک بڑا عمل لیکن اللہ کے لیے نہ کیا گیا تو اللہ کے ہاں وہ بڑا عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کو ایک حدیث سے سمجھے کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یا یہ نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں، مجھے معاف کر دیں، اور یا یہ نیت تھی کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچے گی تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی، چھوٹی سی بات تھی، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، تکلیف دہ چیز ہٹائی ہے صرف راستے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ تو اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو اللہ نے اس کو ریوارڈ دیا، اس کو بخش دینا، یہی تو ساری دنیا میں انسان کے رہنے کا
اور اس رہنے دنیا میں رہنا، اور اس میں انسان کا گول تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کو دے دی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، اور وہ اس لیے کہ وہ خالص تھا اللہ کے لیے، نیت یہ تھی کہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے اسلام کے اندر، یہ اتنی مین بات ہے کہ اس پہ بہت توجہ کرنی چاہیے، بچوں سے لے کے بڑے ہر ایک کو، کہ کوئی بھی نیک عمل کریں، چاہے چھوٹا سا کریں، اسلام ہی کرنے لگے نا آپ اپنے بھائی کو یا بھائی کو مسکرا کے ملنے ہی لگے ہیں، پیچھے نیت یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنے سے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ بار بار کرتے ہیں کوئی بھی نیک عمل، قرآن کی کوئی آیت آپ نے سوچا کہ میں اس کو ایک ہی آیت کو پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، اور نیت پیچھے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے مطلب نجات کا، سفارش کا ذریعہ بنائے قیامت کے دن، اور میں اپنی زندگی میں اس کو لے کے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ عمل اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ قیامت کے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تم پہ یہ نعمت کی، تو وہ کہے گا، وہ اقرار کرے گا اس بات کا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنی جان آپ کی راہ میں قربان کر دی، یعنی مجاہد میں کہہ رہا ہوں شہید کو لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے تو مرا، یا میری مطلب ہے کہ جہاد میں شریک ہوا اور اپنی تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح نعمتیں اپنی گنوائیں گے، تو اس سے کہیں وہ اقرار کرے گا کہ یہ نعمتیں آپ نے مجھ پہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے بندوں کو آپ کی بات بتائی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولا تو نے اس لیے میری بات بتائی کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، تجھے علم والا کہیں، اور وہ کہا جا چکا دنیا میں۔ اور پھر اسی طرح ایک سخی کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ اقرار کرے گا، اللہ کہیں گے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں مال خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو تینوں کے عمل اتنے بڑے ہیں، شہید نے اپنی جان دے دی، عالم نے اپنا مطلب وقت ساری زندگی کا لگایا، سخی نے اپنا مال خرچ کیا، اتنے بڑے عمل ہیں، لیکن پیچھے موٹیو اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو بتانا ہے، یا اپنی انا کی تسکین ہے۔ اگر کسی نے بہادری کے لیے کہ مجھے لوگ بہادر کہیں گے، اور عالم نے علم کے اس لیے حاصل کیا کہ لوگ بڑا اس کو سمجھیں گے، تو اس ساری بات مطلب ہے کہ وہ رد ہے اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں جو عمل کے پیچھے، جس عمل کے پیچھے اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ جتنا مرضی بڑا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر ہوگا کیا ان تینوں کے ساتھ، تینوں کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ڈرا دینے والی بات ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ میرے لیے خالص ہو کے چھوٹا عمل کرو گے تو میں بخش دوں گا، جیسے میں نے حدیث سنائی، وہاں پہ اتنا بڑا عمل اللہ کے لیے جب نہ کیا جائے تو وہ جہنم میں پھینکا جاتا ہے۔ اور اسلام کی ہر تعلیم اچھائی کی بات کرتی ہے، اور دلیل اس کو مطلب ہے کہ پروف کرتی ہے، اور اس کی نفی نہیں کرتی، اور ضمیر بھی گواہی دیتا ہے، اور اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہی بات دلیل بھی قسم کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی جس عمل کی، وہی عمل قبول ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ عمل رد ہو جانا چاہیے، اور یہی ہے اسلام کے اندر، اور ہر اچھی بات اسلام میں موجود ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ بہت کچھ ہے اس میں، انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو اسی چینل میں ملے گی۔ میں نے شارٹلی کوشش کی ہے آپ کے سامنے، 3 حدیث میں نے رکھی ہیں، ایک اور میں رکھ دیتا ہوں جو کہ اس نیت کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کی اہمیت کو، اور پھر میں کہتا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے یہ، اس میں نیت کو خوب خالص کیا کریں، کوئی عمل سے کرنے سے پہلے شیطان اس کے چیلے وصف سے پھینک کے انسان کو یقین دلا دیتے ہیں کہ اس کی نیت کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کام کے لیے اٹھتا ہے، کسی کام کرنے کے لیے، اچھے کام کے لیے، تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے، اگر اس نے نہ بھی سوچا ہو تو اس کے پیچھے یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو ہی خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر جب وہ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے وہ کام، تو راستے میں اس کے ذہن میں
طرح طرح کے خیال آئیں گے کہ لوگ اس طرح خوش ہو جائیں گے، فلاں بندہ خوش ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، مجھے یہ فائدہ ہوگا، تو اس کی نیت کو اس کے ذہن میں بھی خراب کر دیتے ہیں اور عمل کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ بس ہمیں ورک کرنا اس پہ، میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں، اس پہ خوب محنت کریں۔ جب خالص ہو جائے ذہن میں، جب ایسی بات بن جائے نا کہ جب آپ کو لگے کہ یہ خالص نہیں ہے، تو اس سے نہ کریں وہ عمل، تھوڑی دیر رکیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں آپ کو ہی تو خوش کرنا چاہتا ہوں، جنت ہی تو لینا چاہتا ہوں، تو اگر میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو میرے ذہن سے نکال دیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی انشاء نہ ہو تو رکیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں اور اپنی نیت کو خالص کریں، پھر عمل کریں۔ اور پھر جب آپ اس پہ ورک کریں گے تو پھر جو ابلیس ہے اس کے چیلے مایوس جب ہو جائیں گے تو پھر آپ اس جگہ سے پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں ایک حدیث اور رکھ دیتا ہوں کہ بلکہ اب 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اعمال کے پیچھے اعمال کو بڑا کر دیتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو نا، اس لیول کی خالص ہو کہ اللہ کو آپ بہت اگلے درجے پہ جا کے خوش کرنا چاہتے ہیں، جنت کی آپ کو تڑپ ہے بہت زیادہ اور جہنم سے بچنے کی تڑپ ہے، تو یہ خالص نیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس میں عمل چھوٹا بھی آگے ہوگا نا تو اللہ کے ہاں بہت اس کا وہ بن جاتا ہے مقام۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کو خوب خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہمیں الٹیمیٹ جو فائدہ ہے جنت میں داخلہ وہ عطا فرمائے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔